ایک مسئلہ تو یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ ایسے ماحول میں جہاں ہم اکیلے پڑ جا رہے ہوں، تنہا بن جا رہے ہوں، وہاں اس نام پر کہ نہیں تال میل ہونا چاہیے، تال میل کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ عقیدے اور منہج سے، راہ سلف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، ہم جب تنہا ہو جاتے ہیں تو ہم وحشت محسوس کرنے لگتے ہیں، اڑن محسوس کرنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں اس راستے پر تو بہت کم لوگ ہیں چلنے والے۔ یہ وحشت نہیں ہونی چاہیے، وحشت نہیں محسوس کرنا ہے۔ ہم ضرور لوگوں کے بیچ میں اکیلے پڑ گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساتھی ہے۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہمارا کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام ہمارے ساتھی ہیں، صدیقین ہمارے ساتھی ہیں، شہداء ہمارے ساتھی ہیں، صالحین ہمارے ساتھی ہیں۔ اس سے اچھا ساتھی اور کون ہو سکتا ہے؟ پورا سماج ہمارے خلاف ہے تو ہے، پوری دنیا ہمارے مخالف ہے تو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے، توحید کی دعوت آپ نے پیش کی، اپنی سنت امت کے سامنے رکھی، تو ساری دنیا آپ کے مخالف تھی کہ نہیں مخالف تھی؟ آپ اکیلے تھے کہ نہیں تھے؟ آپ وحشت محسوس کرتے تھے؟ وحشت نہیں محسوس کرتے تھے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ سمجھتے تھے، اس مشن کا ساتھ سمجھتے تھے جس مشن پر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے آپ تک کے سارے نبی انبیاء علیہ السلام چلتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راہ عطا فرمائی ہے، اس راہ پر چلنے والے کم رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ، اللہ کے نبی کی سنت کی دلیلیں بتلاتی ہیں کہ حق پر چلنے والے ہمیشہ کم رہے ہیں اور کم رہیں گے۔ تو ہمیں سلف کے کئی ایک اقوال ہیں جو آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء سے یہ باتیں موجود ہیں کہ اپنی راہ، سنت کی راہ پر چلتے رہو، راہ سلف کی پیروی کرو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی راہ کی پیروی کرو، اس پر چلنے والے کم ہیں، اس سے وحشت محسوس مت کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ یار کوئی نہیں چلتا ہے، ہم ہی لوگ ہیں جو اس طرح پر اس راستے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا میں آپس میں سارے فرقوں میں تال میل ہے، لیکن ہمارا کسی سے تال میل نہیں ہے، ہمیں الگ ہی راستے پر چل رہے ہیں، ہم اس سے بالکل ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، ہمیں وحشت محسوس نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں الحمدللہ اس بھیڑ سے دھوکے میں بھی نہیں آنا ہے، اور اس اکیلے پن سے وحشت بھی محسوس نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ سمجھنا ہے اور اس چیز کو محسوس کر کے اپنے دل میں خوشی محسوس کرنا ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہم گرچہ کم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ہیں، نبی کی سنت پر ہیں، صحابہ کرام کے راستے پر ہیں۔